السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، عام انتخابات کے قریب آتے ہی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑے زور و شور سے جاری ہو گیا، جبکہ بیانات اور جو الزامات ہیں وہ تو سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں، بلکہ پورے انتخابات کے بعد اور پہلے ٹینیور میں وہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ الیکشن مہم کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یا پھر سیاست دانوں نے کچھ اور فوکس کیا ہوا ہے؟ اس پر بات کریں گے، جبکہ اہم خبر یہ ہے کاروباری دنیا سے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پہلی مرتبہ جو 100 انڈیکس تھا وہ 57,465 کی سطح پہ آ گیا ہے، اور یہ بڑا زبردست اشاریہ ظاہر کریں، مثبت اشاریہ ظاہر کریں۔ جبکہ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی جو گیس تھی وہ ناپید ہو گئی ہے، اور اگر ملے گی بھی تو اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ عوام نے بڑا اس پہ سخت رد عمل دیا، اور تاجروں نے اس سے کہیں زیادہ سخت رد عمل دیا۔ تاجروں نے کہا ہے کہ صنعتیں ہم بند کر دیں گے، دسمبر کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہے، ہم ایکسپورٹ بند کر دیں گے، صنعتیں بند کر دیں گے، کیونکہ گیس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے اپنے کارخانے چلائیں گے۔ اور ایک اور اہم بات بھی کہ آخر کب تک حکومت جو ہے اس کے ادارے وہ عوام کی ٹیکسز سے چلیں گے، ٹیکسز کے جو پیسے ہیں ان سے چلیں گے، جبکہ معاشی بحالی کا جو مشن ہے ڈالر 18 پیسے کم ہوا ہے۔ اب کیا بہتری آ سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں، سیاست پہ تو بات ہوتی رہے گی۔ ناصر رحیم لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ فوزان کھتری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ان کے تجزیوں سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ جبکہ بابر انور صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ہمیں آن کال جوائن کر لیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ معیشت کے حوالے سے، ہمارے ساتھ ماہر معاشیات موجود ہے فوزان کھتری صاحب۔ فوزان صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کی آمد کے لیے، اور جو اسٹاک مارکیٹ نے بڑا کمال کیا، 57,465 کی سطح پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا ہے معیشت کے لیے، تو بڑا اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو جا رہی ہے معیشت۔ جی بالکل، معیشت اسے معیشت کی پازیٹیوٹی نہیں کہہ سکتے۔ اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے 50-50 کے ریشو پہ۔ اسٹاک مارکیٹ کچھ اس طرح چلتی ہے کہ جب لینے کے لیے جاؤ تیزی ہوتی ہے تو تیزی میں وہ اوپر جاتی رہتی ہے، اور جب یہ کہ مندی کا ٹائم ہوتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ نیچے جاتی رہتی ہے۔ آپ کو پچھلے 3 مہینوں کی آپ کیلکولیشن اٹھا کے دیکھ لیں، گولڈ کا اور اسٹیٹ کا کام بالکل بند ہو چکا تھا۔ گولڈ کے ریٹ اچھے خاصے نیچے آ چکے تھے، آئی تھنک 2,40,000 پہ ریٹ تھا، وہ 175 پہ آیا تھا، پھر اب جا کے کوئی 2 لاکھ سم تھنگ پہ اسٹیبل ہے۔ تو یہ ساری اماؤنٹس اسٹیٹ کی، گولڈ کی، ڈالرز کی، جو ڈالرز پہ اتنے کرائسز آئے تھے، ڈالر پہ اتنا جو کریک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس کی ساری اماؤنٹ کہیں نہ کہیں تو کنورٹ ہونی ہے نا۔ پلس اب اسٹاک مارکیٹ میں صرف عام پبلک کا ہی پیسہ نہیں ہوتا، بینکس کا بھی ہوتا ہے، بیرونی سرمایہ کار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو ضرور ہے نا کہ جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ انڈسٹریز ڈے بائی ڈے بند ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس اپنے ایکسپینس کو بچانے کے لیے لوگ اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے بینکس کے اندر سیونگز کر رہے ہیں۔ تو بینکس کہاں پہ کرے گی انویسٹمنٹ؟ ٹھیک ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کرے گی، اسٹیٹ میں کرے گی، انہی ساری چیزوں میں۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ انتخابات کی جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوئی اس کے بعد سے اسٹاک ایکسچینج جو تھا اس نے بڑھنا شروع کر دیا، تو یہ پرسیپشن یہ بن رہا تھا کہ جی کیونکہ سیاسی استحکام آ رہا ہے تو اس لیے معاشی استحکام بھی آ جائے گا۔ ایک چیز اصل میں اور بھی ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تھوڑی سی نواز شریف صاحب کو لائک کرتی ہے۔ اچھا، اس وجہ سے بھی ایک نواز شریف صاحب مطلب ایک وہ ہے نا، خود بھی بزنس مین ہے نا، خود بھی ایک بزنس مین ہے، اور یہ کہ جب بھی نون لیگ آئی ہے اس ٹائم پہ اسٹاک ایکسچینج پلس پہ ہی گئی ہے، کبھی بھی نیگیٹو پہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ مارکیٹ کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنا پیسہ لگایا ہو، میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ناصر رحیم صاحب بھی موجود ہیں، بہت شکریہ رحیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اچھا، جو عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، بالکل بالکل، آپ کو جیسے فیزیبل ہو۔ فیضان نے الیکشن پہ ہم بات کریں گے جی ٹھیک ہے۔ اچھا، فیضان نے جس طرح فرمایا نا کہ پہلے گولڈ کی پرائس ہائی ہو رہی تھی، جی، اور ڈالر کی پرائس کنٹینیو ہائی ہو رہی تھی، جی، تو جو انویسٹر ہے وہ کنورٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، جو انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، اس کو تو بس پیسے کمانے ہیں، بیسک ایجنڈا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ڈالر والی طرف،
اور گولڈ کے پرائس انٹرنیشنلی بھی ریڈیوس ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. تو جب پرائس ریڈکشن اس طرف آئی تو اب پیسے کو کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کرنا ہے. ہاں بالکل. تو جب پیسہ ایڈ ہونا شروع ہوا اسٹاک میں تو پرائس الٹیمیٹلی بڑھنے لگ جاتی ہے جب پرچیزنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. جب پہلے پرچیز نہیں ہو رہی تھی. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ اس نے ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا. ٹھیک ہے. ڈالرز کی جو آرٹیفیشل انکریز ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. جب وہ کنٹرول ہوئی تو الٹیمیٹلی پرائس ڈاؤن ہوئی اور انویسٹمنٹ اسٹاک کی طرف آئی. اور وہ ایک ریئل انڈیکیٹرز ہوتا ہے. 30 روپے بڑھا ہے, 40 روپے بڑھا ہے اور 18 پیسے کم ہوا ہے, مطلب اس کو آپ کہاں فٹ کریں گے؟ دیکھیں 284 پہ آ کر 330 سے 284 پر آیا اور پھر اب بڑھنا شروع. ٹھیک ہے, چلیں سیاست کی الیکشن. ہاں اب الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو سیاسی جماعتیں مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سپورٹ شروع ہو رہا ہے, تو یہ سنجیدگی بھی ہے کہیں پہ یا پھر وہی 75 سالہ والا ہی فارمولا چلے گا؟ نہیں دیکھیں, اس میں سیاست میں یقیناً سنجیدگی ہے. اور اچھا, مجھے ایسا لگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں ہی سنجیدگی نہیں ہے. نہیں, بالکل سنجیدگی کے ساتھ سب لوگ بات کرتے ہیں, لیکن سنجیدگی کس مقصد کے لیے یہ سب کا اپنا اپنا الگ. اچھا, یہ کرائٹیریا الگ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سنجیدہ تو ہوتے ہیں جب بات شروع. عوام کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ہے کہ کم از کم تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان کے نظریے سے متفق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے. اور مختلف اختلاف رائے رکھنے والی پارٹیاں الیکشن لڑنے کے لیے اپنا ایک جوائنٹ اتحاد بناتی ہیں تاکہ میجورٹی لے سکیں اسمبلی میں اور اپنے منشور کو امپلیمنٹ کر سکیں. جوائنٹ وینچر اس دفعہ بھی چلے گا؟ ہاں, یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس پاکستان کی جو اس وقت حالات ہیں اس میں کوئی بھی سنگل پارٹی لارجسٹ نہیں بن سکتی. اچھا, جو سروے ہے وہ تو خیر کچھ اور بتا رہے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ بابر انور صاحب بھی موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ بابر انور صاحب, پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, انتخابات کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, عوام کے لیے کیا سرپرائزز ہیں؟ عوام, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے اپنا موقف, اپنی پارٹی کا موقف دینے کا موقع دیا. جی, ملاقاتوں کا سلسلہ تو جی بالکل شروع ہو چکا ہے اور زور و شور سے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. عوام کے لیے تو سرپرائز تو کوئی نہیں ہے. عوام بہت خوش ہے کہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی مضبوط حکومت بنے گی, جو بھی انشاءاللہ اس بار حکومت بنے گی. اچھا, نہیں میں نے سرپرائز کی انور صاحب اس لیے بات کی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں گے, پیپلز پارٹی کہتی ہے بلاول بھٹو پی ایم بنیں گے, سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے ہمارا پی ایم آ رہا ہے, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارا ہولڈ ہوگا. تو مطلب یہ ہر کوئی بڑا کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے, تو عوام تو یقیناً یہ سوچے گی نا کہ آخر ہمارے لیے کیا ہے, کیا سرپرائز ہے. آپ خیر, اب میں بات کروں اپنی پارٹی کی تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ آپ دیکھیں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس سے وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور ہم انشاءاللہ بہت اچھی میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے. رہی بات پیپلز پارٹی کی تو وہ خیر وہ اپنی مدد کے آپ وہ اپنے تحت تو وہ فورن منسٹر نہیں بن سکتے بلاول صاحب. انہوں نے جو سندھ میں ماشاءاللہ حال کیا ہوا ہے آپ تو دیکھ سکتی ہیں کہ جو کراچی کو انہوں نے دادو جیسا گاؤں بنا دیا ہے, دادو کو شہر نہیں بنایا, انہوں نے کہا چلو کراچی بھی گاؤں بنا دو. تو رہی جماعت اسلامی کی بات, پی ٹی آئی کی بات, ہر پارٹی کا دل ہوتا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر ہے. نون لیگ کی کارکردگی ہے, نون لیگ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی ایسی کارکردگی ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے گی, عوام ان کو کنسیڈر کرے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ نون لیگ کی کارکردگی ہی ہے اور کسی پارٹی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر. آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر پاکستان کی مہنگائی کو کہاں فٹ کریں گے؟ کسی مہنگائی کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم کنٹرول کریں گے. ہم نے 2013 میں بھی ملک کو سنبھالا تھا, مہنگائی کنٹرول کری تھی بہت اچھے طریقے سے. انور صاحب, آج کی ڈیٹ کا جو سروے ہے اس میں 30 سے 35 لوگ ڈیلی سوئسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اور یہ یہاں کا نہیں, یہ انٹرنیشنل سروے ہے. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں گی, 35 لوگ ڈیلی ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پراپر ایک اکنامک پلان کے ساتھ آئیں گے اور سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ عوام کو ریلیف دینا.
اچھا بابر انور صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم مزید بھی ان سے پوچھیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بابر انور صاحب سے کہ اس سے پہلے نون لیگ نے کراچی یا سندھ کے لیے کیا کیا، اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم رہتے، ان سے بھی ضرور بات کریں گے. اچھا آپ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے ہر پروگرام میں پیپلز پارٹی کو، اس لیے ہر کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ 15 سال سندھ میں حکومت رہی ہے، لیکن سندھ کی عوام کی شکایات، ان کے مسائل، ان کے شکوے جوں کے توں ہیں یا شاید اور مزید بڑھ گئے ہیں، ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اچھا ہم شکوہ صرف کرتے ہیں، کمپیریزن نہیں کرتے. ابھی 10 سال ایک صاحب کی حکومت تھی KPK میں، جی تو کوئی ایک، اور خود شہباز شریف صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ابھی، جو پچھلے 18 مہینے میں جو انہوں نے معاشی پلان دیے وہ سب کے سامنے. سر آپ تو ساتھ تھے ان کے، ساتھ تھے، ہم وزیر خارجہ تھے، لیکن معاشی پلان یہی دے رہے تھے اسحاق ڈار صاحب بھی. سر آپ نے اسے کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ کوئی روڈ میپ تو دیتے کہ نیکسٹ ہم آئیں گے تو کیا دیں گے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر کمپیریزن کریں آپ چاروں صوبوں میں، ٹھیک ہے، آپ ایک گمبٹ جیسا ہاسپٹل کسی صوبے میں دکھا دیں، آپ بدین میں جو ہارٹ کے لیے جو ہاسپٹل بنے ہوئے کسی صوبے میں دکھا دیں. اسی طرح بے تحاشا پروجیکٹس ہیں جن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سر اس کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے، کہ کہتے تو سب ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوام کو آپ کی حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا تو ہارٹ پیشنٹ ہونا چاہیے یا اس کو بے تحاشا پروجیکٹس ہیں. تو میں دو ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ بے تحاشا پروجیکٹس ہیں. سر عوام جو بے تحاشا پروجیکٹس ہیں، عوام ہے اس کی تو سہولت نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، عوام کی صرف صحت تو ٹھیک. اب صحت کو کیا کریں گے آپ دیکھیں روڈ ساری کھدی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمر کا درد، ان کو مہرے ہل جاتے ہیں ان کے اس پہ سے گزرتے ہوئے، سانس کی تکلیف عام ہو رہی ہے، درخت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے سائنس پرابلم ہو رہا ہے، آکسیجن کی کمی ہے، جو آپ کا آلودگی کا معیار ہے وہ بہت زیادہ گر گیا ہے، پہلے نمبر پہ آ گیا. اس کے باوجود جی لاہور پہ لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے پولوشن کی وجہ سے. کراچی میں بھی وہ حالات نہیں ہیں، جتنی گرینری وہاں پر ہے اس کے باوجود آپ کے سامنے پنجاب کے جو حالات ہیں آلودگی کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہیں. وہاں جتنے پیشنٹ انکریز ہو رہے وہ لاہور میں، اور بند کرنا پڑا پنجاب، سر لٹرلی بند کرنا پڑا. اب دوسری جو آپ معاشی بات وہاں سرحدوں پہ جو گندم کے ڈنٹل جلائے جاتے ہیں وہ کراچی میں، سندھ میں تو نہیں جلائے جا رہے نا سر. شہر لاہور میں کون سے ڈنٹل جلا رہے ہیں؟ نہیں، وہ سرحد پہ تو جلتا ہے، سرحد پہ تو جلتا ہے. انوائرمنٹ کی پالیسیز کنٹرول نہیں ہے، انوائرمنٹ کی پالیسیز کنٹرول نہیں ہے، انوائرمنٹ کی پالیسیز بنانے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک معیشت کی اگر ہم بات کریں تو کراچی آج بھی معاشی طور پر بہتر ہے کسی بھی شہر سے کمپیئر کر لیں. سندھ کو اوور آل آپ کمپیئر کر لیں تو معاشی ترقی میں اس کا کردار زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک بات ہے اوور آل مہنگائی کی، وہ مہنگائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی پارٹی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ ایک پورا اس کی ایک ریکارڈ ہے. وہ ایک صاحب آئے تھے، پوری دنیا میں مہنگائی نہیں، پوری دنیا کی مہنگائی نہیں، پوری دنیا کی مہنگائی نہیں ہے. دیکھیں جس وقت 2018 کا الیکشن ہوا وہ جس طرح بھی ہوا اس سے قطع نظر جو صاحب اس وقت برسر اقتدار آئے انہوں نے پہلا نعرہ کیا لگایا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. سر یہ تو پرانی باتیں ہو گئی نا، ان کو آپ چھوڑ دیں. آپ یہ 16 مہینوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس پہ بات جب ہم کرتے ہیں آپ وہ 3.5 سال پہ، آپ 15 سالوں کی حکومت پہ آپ بات نہیں کرتے، آپ وہ 3.5 سال پہ آپ بولیں گے. اچھا ایک 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے کام کراچی میں کیے آپ دیکھ لیں، جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں آپ دیکھ لیں، یہی کچراچی کہلاتا تھا آج آپ کے سامنے. سر جی آپ کو وزٹ کروانا پڑے گا. ضرور کریں میرے ساتھ، ضرور کریں. میں تو چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ وزٹ کریں. آپ کراچی کا وزٹ کریں. آپ سر میرے ساتھ وزٹ کریں، میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت بسیں چل رہی ہیں، پنک اور وہ ریڈ. ناصر بھائی کو میں خوبصورت نالے بتاؤں گا، خوبصورت کچرا کنڈیاں بتاؤں گا. وہ بسیں چل کن روڈ پہ رہی ہیں. آپ کبھی اتنا کراچی صاف نہیں ہوا آج تک، کبھی برش سے اور واٹر سے کلین نہیں ہو رہے روڈ جو آج. سر اب یہ تو بحث برائے بحث. اچھا یہ ہو رہا ہے فوزان صاحب فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں آپ بتائیے. یہ جو اچھا پالیٹکس پہ بھی آپ کی بڑی نظر رہتی ہے، سیاست پہ یہ مجھے اس کا علم ہے، معیشت پہ تو بہرحال آپ رکھتے ہی ہیں نظر. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
کتنا سیاسی استحکام آ رہا ہے ان ملاقاتوں کا, بیٹھکوں کا, اور یہ جو عوام کا پیسہ ہے, یہ جو عوام کا پیسہ ہے جو کہ یہ کب تک ٹیکس ہم دیتے رہیں گے اور کب تک اداروں کے خسارے پورے ہوتے رہیں گے, کہاں تک جا رہے ہیں یہ خسارے, یہ بتائیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گا, بظاہر ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور کہیں نہ کہیں یہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل دوست ہیں نا, ان کو بھی کہیں نہ کہیں 10% شک ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام آتے ہی کہ بیک ہینڈ پہ جو ہوتے ہیں تو لوگ اداروں کی طرف ہی انگلی کر لیتے ہیں. لیکن عدلیہ نے اس پہ بڑا سخت رویہ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اس پہ بات بھی نہیں کرنی ہے, آپ شک بھی نہ کریں کہ یہ مطلب ایک پرسنالٹی کا نام نہیں ہے, یہ پورے ایک اسٹرکچر کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم بلا وجہ الیکشن کی بات پہ کسی اور کے اوپر انگلی اچھالیں. اس میں باقی آپ نے کہا کہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات, سب سے پہلے میں ان کی تھوڑی سی بات پہ ضرور وہ کروں گا. جو گمبٹ ہاسپٹل کا انہوں نے کہا, تو گمبٹ میں جو ہاسپٹل بنی ہے وہ تو ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب ہیں جو گمبٹ کے ہی رہنے والے ہیں. اچھا. انہوں نے وہیں سے ہی تعلیم حاصل کی, اور ان کی ضد تھی کہ نہیں میں اپنے ایریا میں ہی بناؤں گا, جس کو بھی سروسز چاہیے وہ یہاں پر آئے چل کے. اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی اہم کردار نہیں تھا. اچھا, دوسری بات آتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کی. کراچی اس وقت سارے کاروباری بندوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت کراچی کی حالت جو 10 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا. کراچی آپ کو یاد ہوگا 1947 کے بعد ایشیا کے ٹاپ 10 تجارتی مراکز میں سے ایک مانا جاتا تھا. لوگ چھٹیاں گزارنے آتے تھے باہر سے. بالکل. آج اگر آپ کراچی میں سے پورٹ کو ہٹا دیں, اس کے بعد کراچی کی معیشت وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کتنے انڈسٹریل ایریا ایسے ہیں جو ڈیولپڈ ہیں. صحیح. ہماری ٹوٹلی انڈسٹری سب سے پہلے لاہور موو ہوئی. لاہور سے اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں, اس کے علاوہ اب بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جب تک 1 یونٹ تھا کراچی تب تک وہ اچھا تھا, بہتر تھا. بالکل. اچھا, اب ایک اور بھی ہے جو میری نالج میں 2 دن پہلے ہی آیا, اور ہمیں بھی مطلب کچھ کولیگز وغیرہ ان کو آفرز آئی ہیں. اب افغانستان سے بھی آفرز آ رہی ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کریں. اچھا. تو یہ ڈیفینیٹلی اب جس کو جہاں پہ اسکوپ زیادہ ملے گا تو وہ جائے گا. اب جیسے جیسے لوگ ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں تو انویسٹمنٹس ہماری ساری کی ساری موو ہوتی جا رہی ہیں. کراچی میں یہی اس کے ساتھ اسٹارٹنگ سے سوتیلے پن والا سلوک ہے, اور کراچی میں 15 سال اللہ تعالیٰ نے پیپلز پارٹی کو عزت دی ہے, لیکن انہوں نے سیریس لیا ہی نہیں ہے کراچی کو, کراچی کے مسئلے مسائل کو. ٹھیک ہے, ہو گئی آپ کی بات مکمل, بات مکمل کر لی آپ نے؟ جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اب بابر انور صاحب سے بھی ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی. بابر انور صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل بالکل پہنچ رہی ہے. بابر صاحب, آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, بڑی معذرت اس کے لیے. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں جو پنجاب تھا وہ بہت پھل پھول رہا تھا, حکومت بہت اچھی تھی, اور سارے کام ہی میاں نواز شریف نے کیے. بالکل اس پہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اتفاق ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جب میاں نواز شریف پی ایم تھے, انہوں نے کراچی کے لیے, سندھ کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں کی عوام کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا؟ 72% جو شہر ریونیو دے رہا ہے اس کے لیے کیا کام کیا آپ نے؟ کون سا پروجیکٹ لے کے آیا, کون سا پائے تکمیل تک پہنچایا پروجیکٹ؟ دیکھیں جی, جب میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ہم نے سندھ کے لیے بھی کام کیا. ہم سندھ کے لیے گرین لائن لے کر آئے. ہم نے کراچی حیدرآباد موٹر وے بنایا. ہم نے سکھر ملتان موٹر وے کا بیلٹ بنایا. ہم نے K4 منصوبے کو آگے بڑھایا. ہم کام کرنا ہی شروع ہوئے تھے کراچی کے لیے کہ ہمیں ہٹا دیا گیا کہ کراچی کی طرف نظر نہ ڈالو یا کراچی کے لیے کام نہ کرو. کس نے ہٹا دیا؟ ایک پی ایم کو کیسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اب وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے سب, جس طرح الیکٹڈ لوگوں کو کس طرح کورٹوں نے فیصلے دیے اور کس طرح سارا کچھ ہوا. اگر میں اس ڈیبیٹ میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی. تو دیکھیں, ہم نے تو 3 ٹریلین میں ڈیلیور کیا ہے نا. سر رابطہ پھر منقطع ہو گیا ہے. بابر انور صاحب کی گفتگو پھر وہیں رہ گئی ہے. جی, کراچی کے مسئلے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. دیکھیں, ایک تو گزشتہ کوئی 30-40 سال سے کراچی پہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کا سی ایم سندھ میں ضرور رہا ہے, لیکن کراچی کے جو ایم این اے ایم پی ایس 5 سیٹوں کے علاوہ اس ٹرن میں بھی 5 ایم این اے ہمارے تھے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا یہاں پر. ایون جو بلدیاتی نظام تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھا. اور یہ سارے جو معاملات جو آپ بات کر رہے ہیں, اچھا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن کا
प्रेशर कराची पर है वो किसी और शहर में नहीं है. सर जी इस पे बात करेंगे बिल्कुल कि जो हमारे पास मसाइल हैं वो ज्यादा हैं या शायद वसाइल कम है, इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले नासिर रहीम लोधी साहब बता रहे थे कि जो कराची की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जिसकी वजह से जो मसाइल हैं उन पर काबू पाना मुश्किल हो गया. ऐसी बात थी ना रहीम साहब? देखिए माशी तौर पर चूंकि कराची ऐसा शहर है जहाँ पर एक तो लोकल पॉपुलेशन की इंक्रीज, ठीक है, और उसके बाद दूसरे सूबों से भी जो लोग माइग्रेट करके बड़े शहर में आते हैं तो वो कराची में सबसे ज्यादा आते हैं. ठीक है. ये अब इस पे मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए. देखिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. आप एक मेरी बात पूरी होने देंगे फिर आप सर आप करें, मेरी बात आप कर लें बात पूरी. अच्छा, बदकिस्मती से ये है कि जो 40 साल से जो इसके वारिस रहे हैं इस शहर के, जो अपने आप को वारिस क्लेम करते हैं नहीं, उन्होंने कभी भी इस बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक किसी चीज का प्लान नहीं किया. यानी कि जो रोड्स हैं, अगर जो 1000 लोगों के लिए जो गली थी वो आज वहां पर 10,000 की पॉपुलेशन है, लेकिन वहां के लिए ना उसके मुताबिक सीवरेज को डिजाइन किया, ना वहां पर कोई पानी का प्लान किया, ना वहां पर रोड्स को प्लान किया. ठीक है. ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता गया. सर तो ये कौन प्लान करेगा? पूरे मुल्क से अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपने काउंटर चेक क्यों नहीं रखा? आज अगर निगरान हुकूमत आई है और वो उसने अफगानियों को यहाँ से कहा है कि जी यहाँ नहीं होना चाहिए, आप डिपोर्ट कर दें यहाँ से, ये क्यों नहीं पहले कदम उठाया गया? काउंटर चेक से क्या मुराद? अब जो पाकिस्तान से पंजाब के कोई लोग यहाँ हिजरत करके आकर एक कारोबार करना चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तानी, उनका हक है. इसी तरह अगर केपीके से अगर कोई पश्तून भाई हमारे आकर यहाँ पे काम करना चाह रही थी, उनका हक है. सर तो आप केपीके बलूचिस्तान इतने बड़े एरिया हैं, वहां पे आप इंडस्ट्रीज लगाए हैं, वहां पे क्यों नहीं वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा कि वो यहाँ आ रहे हैं? ये बिल्कुल जो बदकिस्मती से जो आसिफ अली जरदारी साहब सीपैक को जिन्होंने स्टार्ट किया, उसका पर्पज ही ये था कि वो इंडस्ट्रियल जोन उसके पूरे सीपैक के साथ साथ बनेंगे ताकि हर इलाके को उसका फायदा होगा, जिसको बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए उसको रोक दिया. सर केसीआर का मंसूबा भी तो सीपैक में शामिल था. सारी उसकी पटरियां जो है वो तो पता नहीं कहां दफन हो गई. नहीं, दफन नहीं हो गई, प्रोजेक्ट ही रुक गया ना. जिसको इनिशिएट किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिस प्रोजेक्ट को, जिसके बहुत सारे लोग सेहरा अपने सर बांधते हैं, लेकिन इसको इनिशिएट आसिफ अली जरदारी ने किया. बाबर अनवर साहब आ गए ऑन कॉल, उनसे क्योंकि राब्ता मुनक़ता हो गया था. बाबर अनवर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह 70% PML नून या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शुरू करे हुए होंगे, और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. ये हमारा विजन था मियां साहब का, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं. आप देखें, ये बात करें हमारे भाई के, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो कह रहे हैं जी कराची देखें हमने कितना खूबसूरत बना दिया, कितनी अच्छी रोडें बना दी हैं. पता नहीं ये कौन से कराची में रहते हैं और हम कौन से कराची में रहते हैं, वही मेरा ख्याल डिफरेंस है. कराची हालो बेहाल है. कराची एक गाँव से का मंजर दे रहा है. मतलब कराची में बिल्कुल कोई काम नहीं हुए, कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. वो कहते हैं जी इंडस्ट्रियल जोन लगाने हैं, जी हम तरक्की लानी है और कारोबार बिजनेस हब था. तो भाई बिजनेस हब के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको आउटस्कर्ट्स को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि बिजनेसमैन वहां पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी इंडस्ट्रीज लगा सके, अपने कारोबार को बढ़ा सके. लेकिन कराची में तो सारा कुछ उल्टा ही हुआ. कराची में तो कोई 15 साल में काम ही नहीं किया. हमने 15 साल पंजाब में हुकूमत करी, हमने पूरा पंजाब बना दिया, पूरा लाहौर बना दिया. लाहौर एक सर जनूबी पंजाब वालों को तो अभी तक आपसे शिकायत है. देखिए जनूबी पंजाब में भी हमने बहुत काम किया. चले हमसे शिकायत थी तो जनूबी पंजाब वालों के, तो अपनी जनूबी पंजाब का भी तो सीएम आ गया. जनूबी पंजाब में जो कॉटन की पैदावार का एरिया था, उसमें अपनी शुगर इंडस्ट्रियल लगा के पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया. तो शुगर इंडस्ट्री आज दुनिया में हम कंपटीशन करते हैं. हमारा कंपटीटर है इंडिया और हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से. कैसे कम्पीट करेंगे? बात तो सुने. शुगर इंडस्ट्री की जो आप बात कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री में तो सिंध में तो आप लोग काबिज हैं. सारा कुछ निजाम तो सिंध में तो आप लोगों ने कब्जा किया है. सियासत है ना, ये अब नहीं होनी चाहिए. भाई मैं तो सिर्फ इनको कहता हूं कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने काम बताएं. आपने क्या किया अवाम के लिए? अवाम आपसे कितना मुतमईन है? आने वाले दिनों में यही इत्मीनान, यही सेटिस्फैक्शन लेवल होगा कि वो आपको अप्रोच करेगी.
دیکھیں انشاءاللہ ہم عوام سے پورا وعدہ کرتے ہیں، ہم کراچی کو لاہور سے بھی خوبصورت بنائیں گے، ہم پورے سندھ کو پنجاب سے بھی خوبصورت بنائیں گے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ یہ میری بات ریکارڈڈ بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ 4 سال بعد بھی مجھے فون کریں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں ہم نے پنجاب کے جیسا سندھ کو بنایا ہے، ہم نے سندھ کو ڈیولپ کیا ہے. نہیں میڈم انشاءاللہ تعالی ہوگا، ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا اور ہم پھر کر کے دکھائیں گے. ہم اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. فوزان صاحب ابھی فیکٹس اینڈ فگر بتا رہے تھے 1947 کے کراچی کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز اور اس کی خبریں نکال کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے کا بہترین ترین یہ شہر تھا اور آج بدترین ترین شہر ہے. گاؤں ہے میڈم، گاؤں بھی اس سے اچھے ہوتے ہیں، شہر نہیں رہا. اب یہ گاؤں کر دیا ہے. آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا کراچی کے لیے. مسلم لیگ میڈم ہم نے تو گرین لائن بنائی. آپ وہ نارتھ نازم آباد کی طرف گرین لائن کی طرف جا کے دیکھیں، وہاں رائٹ لیفٹ روڈیں دیکھیں، ڈیولپمنٹ دیکھیں، جو پروجیکٹس بنے. ایک گرین لائن میگا پروجیکٹ کے آنے کے بعد وہاں پہ آپ سسٹم دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں کہ کس طرح کی وہاں پہ ڈیولپرز نے ڈیولپمنٹ کی ہے، پروجیکٹ بنائے ہیں. تو آپ ہمیں اس چیز کا، آپ پیپلز پارٹی والے کلیم کرتے ہیں ہم نے ہیلتھ کا نظام اچھا کرا. ہمارے بھائی ہیں، ہم تو یہیں پہ دیکھ رہے ہیں نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ ہیلتھ کا نظام ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کا نظام ہے. سبھی ساتھ تھے نا 16 مہینے ہم ساتھ تھے. ہم نے ملک کو مشکل مسائل سے باہر نکالا. نہیں سر، ہم تو 16 مہینے بس اللہ اللہ کر کے وہ 16 مہینے گن رہے تھے کہ ہماری جان چھوٹے. مشکل ہے عوام، بہت مشکل ہے. میڈم دیکھیں ہم نے ملک کے لیے تو بہت اچھے ڈیسیژن لیے نا. 16 مہینے میں دیکھیں معیشت کا سب سے پہلا دارومدار ہوتا ہے ایکسپورٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، میں ایکسپورٹ پہ تھوڑی سی میں جی ڈی پی ریٹ بتا رہا ہوں. 2021 میں 14.5، ٹھیک ہے، 2022 میں 11 اور 2023 میں ماشاءاللہ سے نیگیٹو 17.8. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ کے نام سے، جو ابھی انہوں نے سپٹمبر میں شائع کی ہے. اس میں یہ ٹوٹل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. جی ڈی پی گروتھ 16 مہینے پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے یہ بتا دیجیے. 11% تھی، اب -17% ہے. ٹھیک، اب -17% ہے، منفی میں جا چکی ہے. جی ڈی پی گروتھ ہے نہیں، تیزی سے وہ ڈیفالٹ کی طرف دوڑ رہا ہے. مطلب پہلے تو ہم سطح زمین سے اوپر تھے، اب ہم گڈھے میں چلے گئے ہیں. گڈھے میں اس کے نیچے تیزی سے جا رہے ہیں. اور اب یہ جو اب ایڈ وغیرہ جو دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ایک ماہر معاشیات نہیں، یہ ماہر معاشیات بھی نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. وہ بھی معاشی ماہرین ہی ہوں گے نا وہاں بیٹھے. بالکل ڈیفینیٹ نہیں، لیکن ورلڈ بینک انٹرنیشنل لیول پہ معیشت میں، ہماری اکنامی میں ان کی انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم انہی کی ہی انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف جو ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے ہم انہی کے، تو ڈیفینیٹلی وہ آگے رپورٹ تو ورلڈ بینک کو ہی دیتے ہوں گے. اچھا ایک سبجیکٹ اس کو ذرا سے کنکلوڈ کرو سر، وہ باقی کی چیزیں رہ جائیں گی، مختصر آپ کیجئے ان کو بتائیے. جی، آپ اگر کراچی کے کسی انڈسٹریل ایریا، جی، کورنگی انڈسٹریل ایریا، سائٹ ایسوسیشنز، ایف بی ایریا، کسی بھی انڈسٹریل ایریا کو پنجاب کے کسی ایک سنگل انڈسٹریل ایریا کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں آپ. سر یہاں پہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں سر، وہ دیکھیں بیٹھے ہیں نا، وہ سر میں بتا رہا کر دیں گے. یہاں پہ ساری ایگریکلچر لینڈ انہوں نے مسلم لیگ نون کے دور میں ساری ایگریکلچر لینڈ پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی. وہ شروع ہو جائیں، آپ شیخوپورہ لاہور سے شروع ہو جائیں، پورا شیخوپورہ تک، فیصل آباد تک. کہنا چاہوں گا، فوزان صاحب کہنا چاہیں گے. اب آپ پھر مائنڈ نہ کیجیے گا، کوئی ریکگنائزڈ انڈسٹریل زون نہیں بنا ان کے دور میں. آپ شروع ہو جائیں، لاہور سے شروع ہو جائیں، مانگا منڈی تک، بھائی پیرو تک، ساری ایگریکلچر لینڈ کو کنورٹ کیا. وہاں سے ادھر آ جائے گا، فیصل آباد تک بند ہو گیا تھا سر جی، پورا ملتان بند تھا، فیصل آباد بند تھا. فیصل آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے باوجود بند تھا، لیکن یہ انڈسٹری بنائی انہوں نے. اچھا اب کیا ہے، پھر شوگر انڈسٹری کو وہاں لگا دیا جہاں کپاس ہو رہی تھی. ساری ہماری بند تھی. پھر کراچی میں اگر جو جیسے فیضان نے کہا کہ بنگلہ دیش انڈسٹری کوئی نہیں جا رہی، بنگلہ دیش انڈسٹری جا رہی ہے بائر کی ریکوائرمنٹ پر. جی، بائر کہتا ہے کہ آپ یہ جو ڈینم تو پاکستان میں بن رہی ہے یا ویتنام میں بن رہی ہے، جو ٹی شرٹس اور یہ سارا نیٹنگ ہے، اس کو آپ بنگلہ دیش میں لے کر جائیں. یہ بائر کی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسری بات جو اس وقت کرنٹ انڈسٹری کی سچویشن ہے پورے پاکستان میں، وہ چونکہ یورپ میں پرابلم ہے، بائر نہیں ہے ہمارا میجر ایکسپورٹ ہے یورپ کی، وہاں پہ ہمارا کسٹمر نہیں ہے. جو بائنگ اس کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، تو ہماری ایکسپورٹ رک گئی ہے. کسٹمر کو چھوڑے، تاجروں نے کہہ دیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ساری ایکسپورٹ بند کر دیں گے، صنعتیں بند کر دیں گے. اچھا، مطلب آپ اسے بادر ہی نہیں کرتے. فوزان صاحب بتائیں. مطلب یہ تو دیکھیں مطمئن ہے تو پھر کہنے کی کوئی ہر سال ہوتا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرائسس ہے. چلے کچھ ریئلٹی فوزان صاحب سے پوچھ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرائسس نہیں ہے، وہ یو ایس سے ایکسپورٹ کر رہی ہیں. سب سے پہلے ناصر بھائی میرے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ان کی سب سے پہلی بات کا جواب،
کہ لاہور کے انڈسٹریل ایریا, لاہور کا سب سے پرانا انڈسٹریل ایریا ہے کوٹ لکھپت انڈسٹریل ایریا. آپ وہاں پہ کسی اپنے کلیگ کو بھیجیں, ویڈیوز بنوائیں. سر کوٹ لکھپت میں کہتا ہوں سب سے پرانا اس کا انڈسٹریل ایریا اور ہمارے یہاں کے ڈیفینس سے اچھا ہے, جو کہ ڈیفینس ہمارے یہاں کا ریزیڈینشیل ایریا ہے. پرابلم آیا ہے جہاں سے پورا اسپورٹس کا سامان جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ سب سے پرانا اور مہنگا ترین انڈسٹریل ایریا ایک سائٹ, سیکنڈ نمبر پہ کورنگی, رائٹ, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. کورنگی میں فار ایگزامپل آپ کی کوئی ایکسپورٹ کی پارٹی آئی ہے, وہ کہاں پہ ٹھہرے گی؟ یہ ہم بالکل دیکھیں فیکٹس پہ جا رہے ہیں. ہوٹل پی سی یا موو ان پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں کورنگی, راستے میں ماشاءاللہ سے اتنے پیارے پیارے نالے ابل رہے ہیں دونوں طرف, ٹھیک ہے. ایون کے سائڈوں پہ گارڈرز بھی نہیں لگے ہوئے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو بھی اس میں بیچارہ وہ سیدھا اس کو کیا شہادت کہیں گے, کتے کی موت کہیں گے, کیا کہیں گے. ہماری کورنگی کراسنگ پہ جو کریک پہ انڈسٹریل ایریا کبھی اس کو وزٹ کیجیے گا. سر ہم نے بالکل انڈسٹریل ایریا میں سارے وزٹ کیے ہیں. یہ کوٹ لکھپت میں آپ کو سب سے پرانا انڈسٹریل ایریا بتاتا ہوں, آپ لیٹسٹ انڈسٹریل ایریا پہ آئیں, وہ ہے سندر انڈسٹریل ایریا. اس کی آپ کیپیسٹی جا کے دیکھیں, اس کی ڈیولپمنٹ جا کے دیکھیں, وہ آپ کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کم نہیں لگے گا. سیم کورنگی کریک والا ہے. آپ اگر دونوں کو کمپیئر کریں گے تو سیم ملے گا آپ کو. اچھا اب جتنا بڑا کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے اتنا بڑا کوئی ایک ایریا نہیں ہے ان کے پاس. ہم آتے ہیں ایکسپورٹ کی طرف. ایکسپورٹ ہماری ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے, اسی لیے کہ ہماری یوٹیلیٹی اور ایکسپینسز جو بڑھتے جا رہے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. مڈل ایسٹ تو بہت, ہم صرف اور صرف ایکسپورٹ زیادہ تر ہماری مڈل ایسٹ ہوتی ہے. یورپ وغیرہ ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے ہم لوگوں سے لینے کی. سیاست پہ بات کر لیں. یہ جو الیکشن آ رہے ہیں سر جی, آپ انڈی ٹیکسی سب پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں. ناصر صاحب سیل نہیں ہے. ناصر صاحب آپ کے لیے نا, آپ کے لیے ایک الگ سے میں بزنس مین بھی ہوں, میں بزنس مین بھی ہوں, آپ کے ساتھ میں کروں گی صرف اس معیشت کے اوپر ہی, بزنس کے اوپر ہی. اچھا بابر انور صاحب, ابھی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے اور سندھ میں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. اس نے پی ٹی آئی کی ایک ساتھ 32 وکٹیں گرا دی ہیں. مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل, میں اس کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ہم بھی سندھ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. ہم بھی دبا کے ہمارے ساتھ لوگ شمولیت کر رہے ہیں. سر جی آپ نے ابھی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کچھ دن میں آ رہے ہیں, تو وہ آپ کو پھر ہم ایک ساتھ پوری وکٹیں گنوائیں گے. کراچی کو وزٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ, مطلب پوری پچ اکھاڑیں گے آپ؟ جی بالکل جی, سندھ میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ انڈسٹریل زونز بنائے کیسے جاتے ہیں, انفراسٹرکچر پہ کام کیسے کیا جاتا ہے, لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جاتا ہے, کاروبار کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالی سندھ میں حکومت بنا کے ان کو دکھائیں گے. اگر میرے بھائی کو کراچی خوبصورت شہر لگ رہا ہے تو پھر میرے خیال میں میرے بھائی کو کراچی خوبصورت شہر لگ رہا ہے تو میرے خیال میں اگر میرا بھائی لاہور گئے تو کہیں گے تو میں کوئی لندن آ گیا ہوں یا پھر میں کوئی پیرس آ گیا ہوں, جنت میں آ گیا ہوں. میرے بھائی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میرا بھائی بس میں کیا بولوں, ہمارے لیے کعبہ ہمارا بڑا بھائی, ہمارا بھائی ہے. صاحب آپ سے بھی بات کریں گے, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, موضوع بہت اہم ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور بابر انور صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. بابر انور صاحب گفتگو اپنی کمپلیٹ کیجیے گا, بات مکمل کیجیے گا اپنی. دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کراچی میں میاں محمد نواز شریف سندھ میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آئیں گے. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم نے کتنی وکٹیں اڑائی ہیں. ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں سر, انشاءاللہ آئیں گے. آپ سارے دعوے اور وعدے میں آپ سے پوچھوں گی. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام نے ہمیں موقع دیا سندھ میں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں, یہ سندھ پنجاب سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا. یہ کراچی شہر لاہور سے بھی زیادہ خوبصورت بنے گا, اور آپ یقین کریں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے لاہور میں آپ بات کریں خوبصورتی کی اور بڑے اچھے کی, لیکن آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے نالے ابل جاتے ہیں, پوری سڑک بیٹھ جاتی ہے, پورے انڈر پاسز بیٹھ جاتے ہیں. اس کا کیا؟ دیکھیں اگر ایک انڈر پاسز کی یا ہمارے ڈرینیج سسٹم اگر 120 ملی میٹر کی بارش برداشت کرنے کے لیے بنا ہوا, اور اگر وہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اگر 200 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے تو اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم ٹو پانی نکلنے کے لیے. تو اور وہی ہوتا ہے, اور اس کے 2, 5, 6, 7 گھنٹے بعد آپ دیکھتی ہیں لاہور بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. کراچی والا حال تو لاہور کا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. سندھ کو تو میں پوچھتا ہی نہیں ہوں. ابھی سیلاب آیا, بے مدد آپ لوگ بیٹھے رہے, آپ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لاہور میں ٹرینیں چل رہی ہیں, ہمارا بھائی کہہ رہے اتنی خوبصورت ریڈ کلر کی اور پنک کلر کی بسیں چل رہی ہیں, جو میرے خیال میں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بس آتی ہے.
مطلب یہ اس چیز پہ پراؤڈ ہو رہے ہیں. وہاں پہ ٹرینیں چلتی ہیں, وہاں پہ میٹرو کا نظام پورے پنجاب میں تقریباً بن چکا ہے, ملتان میں بن چکا ہے, ہر جگہ. وہاں گجرانوالہ سے بھی اگر آپ ہمارا کراچی شہر کو کمپیئر کر لیں تو ہم میرے خیال میں آخری نمبر پہ ہی آئیں گے. اور وہ ابھی انوائرمنٹل پالیسی کی بات کر رہے تھے تو انور صاحب, یہ جو الزامات کی سیاست ہے اور جو سیاسی بیانات ہیں, ان پہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا اچھا اسٹانس لیا. انہوں نے کہا کہ ہم تلخی نہیں چاہتے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو جو آئندہ آنے والے الیکشن میں ہمارے لیے تلخی کا باعث ہو جائے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا, بلاول صاحب کو یہی مشورہ دیا کہ بھائی اپنی جو بات ہے اس کو تحمل سے کریں, کوئی اتنا گرما گرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ایشوز تو ان کی طرف سے آ رہے ہیں, ایشوز تو ان کو ہو رہے ہیں کہ ہم سندھ میں ایکٹیو کیوں ہو رہے ہیں, ہم سندھ میں اپنے پارٹی کو متحرک کیوں کر رہے ہیں, ہم اپنی کیمپیننگ کیوں کر رہے ہیں. ایشوز تو ان کو ہو رہے ہیں, ان کی طرف سے تلخ بیانات آ رہے ہیں. جہاں تک میرے ملک کی خوشحالی کی, میرے ملک کی ڈیولپمنٹ کی, میرے شہر کی ڈیولپمنٹ کی, میری شہر کی خوشحالی کی, میری عوام کی خوشحالی کی بات آئے گی تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ ہماری عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ صرف انہوں نے یہ ایسی باتیں کرنی ہے کہ ہم نے بہت خوبصورت کراچی کی روڈیں بنا دی ہیں, سندھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ہسٹری تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی آپ سب اکٹھے ہوئے عوام کا بہت برا حال ہوا ہے. دیکھیں, کولیشن گورنمنٹ ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ٹف جاب ہوتی ہے. اس بات کو تو شاید آپ مجھ سے بہتر زیادہ سمجھتی ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ کو رن کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور جس وقت ہم نے ملک کو کنٹرول میں لیا تھا, جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں IMF کی پالیسیز بہت ان کا میجر رول ہے, ورلڈ بینک کا بہت میجر رول ہے, تو یہ سارے میجرز تو ورلڈ بینک نے ہی ہم سے زبردستی کرائے. یہ پیٹرول کسی ملک بچانے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی میں اتنی دم نہیں تھی. کہ ہماری PML نون کی حکومت تھی جس میں اتنا دم تھا کہ جس نے 100 روپے سے اوپر پیٹرول بڑھایا ملک بچانے کے لیے. جو آپ کہہ رہے ہیں ادارے نقصان میں ہیں, کب تک لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ اداروں کو پالے گا. تو کوئی بھی چیز اگر مہنگی آ رہی ہے اس کو ہم سستی نہیں بیچ سکتے, ہمیں اس کو مہنگا ہی بیچنا ہے. میرے بات کو اور میرے سوال کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے. میں بالکل اس چیز پہ, عوام یہ پوچھتی ہے کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم روڈ ٹیکس, گاڑی ٹیکس, ہر چیز, بجلی کا آپ دیکھیں کہ کتنے ٹیکسز ہیں, آپ بجلی کا بل اٹھا کے تو دیکھیں کتنے ٹیکسز پے کر رہی ہے عوام, کیا مل رہا ہے اس کو. دیکھیں, انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ عوام اپنا ریٹرن فائل نہیں کرتی, عوام فائلر نہیں, عوام ٹیکس نہیں دیتی. جس دن یہ عوام ٹیکس دینا شروع کر دے گی تو یہ آپ دیکھیں گے انڈائریکٹ ٹیکسز ختم ہو جائیں گے. یہ کہتی ہے کہ جس دن یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی مراد ختم ہو جائیں گی, اس دن ہمیں ریلیکس ملنا شروع ہو جائے گا. تو بالکل ایسی ہے نا. یہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ کری ہے نا, اس بار کری ہے. تو یہ دیکھیں جو نیگیٹو ورلڈ بینک کی رپورٹ دکھا رہے ہیں, ہر آنے والی حکومت جو بھی حکومت ہوتی ہے, بزنس مین سمجھتے ہیں کہ وہ افسران کے بجلی کے یونٹ کم کیے, ساتھ ان کو پیسے دے دیے, تو عوام تو وہیں کی وہیں رہی نا. نہیں, افسران کے یونٹ ہم نے نہیں, انہوں نے کم کیے ہیں نگران حکومت میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی جب ہم نہیں ہم آپ کی ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی کی ہے. 2017 تک ملک کی آپ چیزیں اٹھا کے دیکھیں نا, سی پیک چل گیا تھا, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, کاروبار تھا. آپ خود اس چیز کی وضاحت کریں گی کہ 2017 تک خوشحالی تھی. 2017 کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے وہ تو بتا رہے ہیں کہ 2018 کے بعد 2022 میں جب حکومت گری ہے پی ٹی آئی کی, تو اس وقت بھی 11 پوائنٹ سم تھنگ GDP تھی. میں اسی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اس کے پیچھے دیکھیں, اس کے پیچھے بہت سارے, میں اس کا جواب پہلے بھی دینا چاہ رہا تھا, آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. دیکھیں, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. کووڈ جب ختم ہوا اور انٹرنیشنلی سارے ملک نارملائز کی طرف گئے تو سب لوگوں کے ملکوں میں ایگزسٹنگ آرڈرز ان کے لگے ہوئے تھے. دیکھیں, ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ یورپ اور امریکہ کی طرف ہے, میجورٹی ہماری ایکسپورٹ اس طرف ہے. جب ان کی باقی ملک جن کو انہوں نے پہلے پری آرڈرز دیے ہوئے تھے جو کووڈ کی وجہ سے بند تھے, جب وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے تو ہمارے پاس آرڈرز آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی ایونٹ یہ ہوا کہ یوکرین رشین وار شروع ہو گئی. وار شروع ہونے سے اس کا گلوبل امپیکٹ پڑا پوری دنیا کے اوپر, جس کی یہ سارے نتیجے صرف ہمارے تھوڑی ایکسپورٹس کی وہ خراب ہوئے. بنگلہ دیش کو اٹھا کے دیکھے, انڈیا کو اٹھا کے دیکھے, آفٹر 2022 سارے دنیا کے ملکوں کی ایکسپورٹس نیچے ڈکلائن کی طرف گئی ہے. پوری دنیا کے اندر انفلیشن ہے, اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے, اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے. بالکل, کل انہوں نے بیان دیا, انہوں نے سختی سے کنڈیم کیا ہے. آپ اگر ان کا آپ بولیں گی تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا ٹویٹر کا پورا وہ لنک. ضرور دیکھیں, بالکل دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے. ملک میں پہلی دفعہ ساری وہ چیزیں ہوئی ہیں. یہ تو جاتے جاتے جو ہمارے پریویس حکمران تھے وہ
सब्सिडी दे गए, 80-90 रुपए अगर आपको 1 लीटर पे नुकसान होगा पेट्रोल के ऊपर, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? टैक्स तो वैसे ही कोई नहीं देता। ठीक है बाबर अनवर साहब, आपका मौकिफ सामने आ गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नासिर साहब से। नासिर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को तहम्मुल का मशवरा दिया है कि उन्होंने कहा कि ज़रा तहम्मुल रखें, मुस्तकबिल में नून लीग के साथ चलने का इरादा भी जाहिर कर दिया। तो आप कैसे देख रहे हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बड़ी एक्टिव हो गई है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ क्या है उससे हमें गर्ज नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे कायद और हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौक़िफ़। उनकी एक अपना नज़रिया और अपनी सियासी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है। अच्छा, मेरा तो कायद जो बिलावल भुट्टो ना? जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो ये बड़ा क्लियरली सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल फील्ड नहीं दे रहे सबको। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा जब तक नहीं होगी, सबके लिए लेवल प्ले फील्ड नहीं होगी, तो ये मामला सही नहीं होगा। ये जो बाप पार्टी और जिस तरह इत्तेहाद और इत्तफाक हो रहे हैं वो सब दुनिया को नजर आता है। अभी पाकिस्तान के बच्चे को पता है, किसी ठेले वाले को पूछेंगे वो भी बता देगा आपको पूरी तफसील कि हो क्या रहा है। तो अगर ये साहब नहीं समझना चाह रहे तो इनकी मर्जी है। सर ये सिंध में आगे क्या करेंगे वो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ये अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पास जब जा रहे हैं ना लोग वोट के लिए, तो अवाम रिएक्शन शो कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है, वीडियोस आई हैं। जी बिल्कुल कर रही है, रिएक्शन शो किया है। जो बल्दियाती इंतखाबात हुए कराची में, उसमें पूरे सिंध में वो उसमें रिएक्शन शो किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत देकर रिएक्शन शो किया है। अभी जिमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 28 में से 26 सीटें जितवाकर अवाम ने रिएक्शन दिया है। तो मेरी बात ही बदल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। सर 15 सालों में जितने मसाइल दे दिए उसका क्या करेंगे? फौजान साहब आप भी कुछ फरमा दीजिए, काफी देर से आप सिर्फ सुन रहे हैं। नहीं देखें, बस दोनों भाइयों की सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन देखें अवाम का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अवाम भी बिल्कुल, नासिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम भी अब समझ चुकी है, अवाम भी जान चुकी है। और अवाम डेफिनेटली पिछले 1.5 सालों में ये देख चुकी है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, इलेक्शन तक ये मामला चलेंगे, इलेक्शन के बाद फिर थोड़े से इनके आई लव यू भी स्टार्ट हो जाएगा, हाथों में हाथ भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, बाकी जहाँ तक ये कि मतलब ये एक बयानिया बनाने के लिए ये आपस में इतना इख्तलाफी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। सीटें तो बांटनी है, सारी कुछ चीजें हैं, तो मतलब दोनों देखें अपने अपने फील्ड ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही है ना, दोनों प्रोफेशनल है। एक प्रोफेशनलिज्म भी तो है। अब जाहिर सी बात है कि बिल्कुल इतना ही एक दूसरे का साथ देंगे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अच्छा, तो ये कि फिलहाल इलेक्शन तक अपनी अपनी देखो, बाकी फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में देखने से मुराद ये नहीं है। नासिर साहब लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए। जमहूरियत और सियासत जो सियासी पार्टियां जो वाकई जमहूरी होती हैं वो कभी भी मुज़ाकरात का और दरवाजा बंद नहीं करती। सुनिएगा, एक साहब जो पिछले दिनों जमहूरियत के दावे करते रहे, 4 साल हुक्मरान रहे, उन्होंने 4 साल कहा कि मैं मोदी से बात करूंगा लेकिन अपोजिशन से बात। अच्छा, अगर नून लीग की हुकूमत आती है, अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो फिर आप पीटीआई के साथ धरनों में साथ देंगे? नहीं, धरना कौन करेगा? पीटीआई कहाँ धरना करेगी? आप करेंगे धरना? पीटीआई कहाँ धरना करेगी? और हमने तो जब हमें 2018 में हमने कहा इलेक्शन रिगिंग हुई है, हमने जब भी धरना नहीं किया। आपने 150 लीटर पेट्रोल पे लॉन्ग मार्च निकाला, जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी, और अब 300 पे आप खामोश बैठे हुए? नहीं, खामोश नहीं बैठे रहे। जो हकायक हैं उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अच्छा, क्या है हकायक? हकायक यही है कि जो अब पूरी मईशत की अगर हम बात करें ना, ये सब इससे इंटरलिंक है सारी चीज। ठीक है, देखें पाकिस्तान और दूसरे मुख्तसर और दूसरे मुल्कों से जिस तरह कंपैरिजन किया ना, हमारी बदकिस्मती से ये है कि हम जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ठीक, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा ज़र मुबादला चाहिए उसको इंपोर्ट करने के लिए, तब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब अगर हम एक पैंट बनाएंगे तो उसके लिए डाइंग के सारे केमिकल्स हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ भी लोकल नहीं बना रहे होंगे। हम नई इंडस्ट्री लगाएंगे तो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे होंगे। ये वो सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर एक बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक बड़े मंसूबे के तहत, इनकलाबी मंसूबे के तहत काम करेंगे हम,
اور وہ سب پارٹیاں متفق ہو کے کام کریں گی تو پھر ہوگا یہ بات. ٹھیک ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے. ناصر رحیم لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کا, فوزان کھتری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بابر انور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام پارٹیوں کے الیکشن سے قبل وہی وعدے, وہی دعوے جو ہم آج سے پہلے سنتے چلے آ رہے ہیں, وہی اب پھر سن رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.